بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ امام ٹی وی کے ناظرین، کچھ دوستوں کے سوالات ہیں جو بڑے معلوماتی ہیں۔ وہ سوالات ہم آج علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور ان سے ان کے جوابات لیں گے۔ یقیناً ان سوالات سے اور جوابات سے آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جن دوستوں نے سوالات کیے ہیں وہ سوالات قبلہ علامہ قاری مفتی محمد کلیم اللہ سعیدی صاحب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور آپ سے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم خیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیر صاحب، پہلا سوال یہ ہے دوستوں کی طرف سے کہ یہ بتائیے کہ جنات کب پیدا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ جی طارق بھائی، جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جنات کب پیدا ہوئے، تو اس کے بارے میں ہمارے محدثین فقیرین جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنات کی تخلیق آگ کے شعلوں سے ہوئی ہے، اور یہ کب پیدا ہوئے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش جمعرات کو ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی پیدائش بدھ کے دن کی گئی، اور جنات کی جو پیدائش ہے وہ جمعرات کے دن کی گئی، اور انسان کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن کی گئی۔ تو ان کو انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے یہ پہلے پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کا دن جمعرات ہے۔ یعنی جنات جمعرات کے دن پیدا کیے گئے اور انسانوں سے پہلے ان کی تخلیق ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہمارا دوسرا سوال ہے۔ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ جنات کی تعداد کتنا ہے؟ جی، اس کی تعداد کے بارے میں جو علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جنات کی تعداد انسانوں سے تقریباً 9 گنا زیادہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے ہاں اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ انسان کی پیدا ہونے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد موت کا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی طرح جنات کے پیدا ہونے کے بعد بھی موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جنات کی جو زندگی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنات کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اگر کوئی خواہش ہو، جب ان کے بڑے کو پیدا کیا گیا جن سے یہ نسل چلی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تیری اگر کوئی خواہش ہو تو آج مانگ لے، تیری خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی مانگا کہ میں یہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میں اصلی شکل میں کسی کو نظر نہ ہوں، اور دوسری خواہش میری یہ ہے کہ ہمارا جو موت کا وقت قریب ہے، اگر کوئی ہمارا بوڑھا بھی جنات میں سے اگر کوئی بوڑھا بھی ہو تو وہ بھی جوان ہو کے مرے۔ تو اس لیے کہ جو ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کئی ہزار سال جو ہے نا ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ آج کل جو مثال کے دور میں جو ہمارے عاملین ہیں صحیح، وہ ان کی باتوں سے، ان کے تجربے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، تو کافی عمر رکھنے والے 1500 سال، 1600 سال، 2000 سال تک کے جنات کے واقعات ہمیں جو ہے نا عاملین سے جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کہ ان کی ایسی عمریں ہوتی ہیں، ان کی حاضری پہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، اور جو ہے نا یہ انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال ایک دوست نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جنات کی غذا کیا ہے؟ جی علامہ طارق صاحب، آپ نے یہ بھی سوال جو کیا یہ بھی بہت اہم ہے، اور یہ اس سوال سے جو جواب میں عرض کروں گا تو یہ بھی ہر ایک مسلمان کو اس سوال کے جواب کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی بات بڑی اہم ہے۔ ہر ایک مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے معاملے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اور در حقیقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو
تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے اس چیز کا جاننا کہ جنات کی غذا کیا ہے۔ تو علامہ طارق صاحب جنات کی غذا کے بارے میں جو ہمارے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ بھی انسان کی جنات کی غذا میں سے ہے، اور اسی طرح جو گدھے کی لید ہوتی ہے یہ بھی جو شریر جنات ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی یہ چیز غذا میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جو لوبیا ہے جس کو ہم سبزی میں ہوتا ہے لوبیا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ بھی جنات کی غذا میں سے ہے، اور یہ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ بھی ہم جو ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہم کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی محفوظ جگہ پہ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ ان کی غذا ہوتی ہے تو ان کو غذا حاصل کرنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو اور وہ جو ہے نا انسان کو اس حوالے سے تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ تو لید جو ہے یہ بھی اور لوبیا بھی۔ اس کے علاوہ یہ یہاں میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انسانوں میں مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہودی، عیسائی، سکھ وغیرہ، تو اسی طرح جنات میں بھی مذہب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کوئی کافر، کوئی اسی طرح جس طرح دنیا میں ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مذہب، مختلف فرقے، اور اس طرح جنات میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، سننے والے، سنانے والے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ جنات ہر گھر کی چھت پر رہتے ہیں، ہر گھر کی چھت پر رہتے ہیں، اور جو نیک جنات ہیں نا، نیک جنات جو اچھے نیکوکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں دسترخوان لگاتے ہیں تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو یہ کہا جائے کہ جنات کی جو غذا ہے وہ کیا ہے، تو اس میں سے یہ ہے کہ جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہڈی ہو گئی، لید ہو گئی، لوبیا ہو گیا، لوبیا جس کو سبزی بولتے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ جو علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز پر جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے میں بھی جنات شریر قسم کے جو ہے نا وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی غذا میں یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا یہ گوبر کے بارے میں بھی آتا ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے نا ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ یعنی اس میں سے یہ جو مین نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور تاکہ ہم ان کی شر سے بچ سکیں۔ اور آخری سوال ہے اور نہایت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست پوچھتے ہیں جنات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، جو ہمارا مذہب ہے نا جی علامہ طارق صاحب، یہ بہت ہی پیارا مذہب ہے، ہمیں یہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم غور فکر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمیں اس سے درس ملتا ہے۔ جو ہمارے دین اسلام میں ہمیں ان سے بچنے کا طریقہ سکھایا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے شر سے بچ پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، پاکیزگی اختیار کریں، تو یہ بھی ان کے بچنے کا طریقہ۔ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور اسی طرح اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کے پیارے محبوب کا درود و سلام پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ مختصر سا یہ جواب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے امامت ٹی وی، ایسی معلومات کے لیے، مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ اردو ایک